السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آپ کری جو بعض مردوں باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے دعائیں فوراً قبول، گارنٹی شدہ روحانی نسخہ۔ آج وہ بہت خوش، چہرے پر اطمینان، جسمانی طور پر پرسکون تھا۔ میرے سامنے چہک مہک رہا تھا، حالانکہ صرف 2 دن پہلے اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بات کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں چھلک پڑتی تھیں، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، کندھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ کتنی ہی مزیدار بات اس کے سامنے کی جائے، نہ اس کا سر اٹھتا تھا، نہ اس کے ہونٹ مسکراتے تھے، نہ ہی وہ منہ سے کوئی لفظ نکالتا تھا۔ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ گھر جا کر بھی صرف خاموشی تھی۔ گھر والے الگ پریشان تھے کہ اس کو آخر ہوا کیا تھا۔ یہ میرے انتہائی قریبی دوست ہیں، ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتے ہیں، صرف کام سے کام رکھنے والے، سارا دن اپنے کام میں مصروف، مگر کچھ دنوں سے دفتری معاملات ان کے مخالف ہو گئے۔ ان کو اپنی نوکری جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پورے گھر کے واحد کفیل تھے۔ سالہ سال سے اچھی بھلی لگی روزی جب جاتی نظر آتی ہے تو بڑے بڑوں کی نظروں کے سامنے اپنے بچے اور گھر آ جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ معاشرے میں بے روزگاری پہلے ہی عروج پر ہے۔ گھر کا دال دلیا کیسے چلے گا؟ بجلی، گیس، پانی کے بل، موٹر سائیکل کا خرچ، راشن، بچوں کی فیسیں، مزید گھریلو اخراجات، ان تمام کا ذریعہ ہی ہاتھ سے نکل رہا ہو تو آپ اس شخص کی کیفیت کیا بیان کریں گے؟ وہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ خیر، یہ مجھے ملتے رہے، میں انہیں حوصلہ دیتا رہا۔ آج وہ بالکل بدلے ہوئے ملے۔ کافی دن سے انہوں نے میرے ساتھ چائے نہ پی تھی۔ ان کو جب بھی چائے کا کہتا انکار کر دیتے تھے، دل نہیں کر رہا، مگر آج ملتے ہی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، چل تجھے چائے پلاؤں۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں کے آگے چائے کے کپ تھے۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا، چائے کے اوپر آئی بالائی کو آہستہ سے اٹھا کر کپ کے ساتھ ہی لگایا اور پھر چائے کا گھونٹ اس انداز سے بھرا، شر کافی دور تک سنائی تھی۔ اس انداز سے چسکی لینے کے بعد وہ خود بھی ہنسا اور میں بھی مسکرا دیا۔ میں اندر سے بے چین تھا کہ اس کے حالات ایک ہی رات میں کیسے بدل گئے۔ آج تو اس کو اس کے دفتر سے فارغ کر دینا تھا، مگر یہ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میری کیفیت اور بے چینی دیکھ کر میرا دوست خود ہی بولا، تجھے میرے گزشتہ میرے سارے حالات معلوم ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہنے لگا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں تسبیح خانے ہر جمعرات کی محفل میں لازمی جاتا ہوں؟ میں نے پھر کہا، ہاں۔ کہنے لگا، میرے دوست نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، وہ یہ کہ شیخ الوظائف کے والدین کو اعمال کا ہدیہ دیں، قرآن مسنون اعمال صدقہ کریں، اس کا ثواب شیخ الوظائف کے والدین کو ہدیہ کریں، پھر انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوست کی یہ بات سن کر تسلی ہوئی۔ میں نے اسی وقت اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شیخ الوظائف کے والدین کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ نامعلوم کتنی مرتبہ، مگر میں نے 100% یقین اور اعتماد سے عمل کیا۔ اگلے دن دفتر گیا تو بجائے مجھے نکالنے کے مجھے ترقی دے دی گئی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ ہوا کیسے؟ اب میں کس کو بتاتا کہ یہ کیسے ہوا؟ بس اللہ نے اپنے نیک بندے کے وسیلے سے کرم فرمایا اور میں تیرے سامنے بیٹھا چائے کی لمبی لمبی چسکی کے مزے لے رہا ہوں۔ قارئین، یہ ایک مشاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے ایک بندے کا تجربہ ہوا کہ میں اس کا کوئی بھی پریشانی، مشکلات یا مصیبت آتی ہے، وہ اعمال کا ہدیہ شیخ الوظائف کو کرتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ شیخ الوظائف بھی اکثر ایک عمل دوران محفل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کریں، نوافل، تلاوت قرآن، صدقہ وغیرہ، تو اس کا ثواب جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں اور ان سے درخواست کریں کہ میرا یہ مسئلہ اپنے بابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دیں اور میری سفارش کر دیں۔ یہ بے شمار کا آزمودہ ہے۔ میں نے خود لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے مسائل حل ہوئے، بالکل چھوٹا سا عمل اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت کا ایک راز اور مسائل حل کرنے کا ایک آسان فارمولہ ہے جو آج آپ کی نظر ضرور آزمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔